بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رومی کی حکایات بلا شبہ ایسا خزانہ ہے جس میں زندگی گزارنے کے تمام فلسفوں کو نہایت ہی سادہ زبان میں بیان کیا گیا ہے۔ ضرورت ہے تو بس ذرا سے غور و فکر اور عمل کی۔ آج بھی ہم آپ کے لیے رومی کی دو مختصر مگر جامع حکایات لائے ہیں۔ پہلی حکایت میں رومی لکھتے ہیں کہ ایک شخص غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر گداگر بن گیا، مگر اسے اپنے جیسے فانی انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند نہ تھا۔ اس نے کل عالمین کے شہنشاہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور عرض کی، اے اللہ، جیسے تو نے مجھے بغیر مشقت پیدا کیا ہے، ویسے ہی بغیر مشقت مسلسل روزی بھی دے۔ فقیر صبح و شام یہی دعا مانگا کرتا تھا۔ آخر اللہ کو رحم آ گیا۔ ایک رات فقیر کو خواب آیا کہ ردی والے کی دکان پر جا، وہاں تجھے پرانے کاغذوں میں یہ کاغذ ملے گا، اسے لے کر آ اور اس پر لکھی ہدایت پر عمل کر۔ فقیر صبح سویرے ہی ردی والے کی دکان پر پہنچ گیا۔ خواب میں دیکھا کاغذ تلاش کرنے لگا۔ آخر جب وہ کاغذ ملا تو فقیر اسے لے کر باہر آیا اور تنہائی میں پڑھنے لگا۔ کاغذ پر لکھا تھا، شہر سے باہر جو مزار ہے وہیں خزانہ دفن ہے، ایک تیر اور کمان لے کر مزار پر جا، رخ قبلہ کی جانب جبکہ پشت مزار کی جانب کر کے تیر کو کمان میں رکھ، تیر جہاں گرے گا خزانہ وہیں دفن ہے۔ فقیر نے جمع پونجی سے تیر، کمان اور پھاوڑا خریدا اور خوشی خوشی مزار پر پہنچا۔ اس نے تیر کمان میں رکھا، کمان پوری طاقت سے کھینچی اور اسے چھوڑا۔ تیر جہاں گرا، فقیر نے پھاوڑا لیا اور وہیں کھدائی شروع کر دی، مگر وہاں کچھ نہ ملا۔ فقیر نے سوچا شاید مجھ سے غلطی ہوئی ہے، دوبارہ یہی عمل دہرایا مگر پھر ناکامی۔ پھر یہ اس کا روز کا معمول بن گیا۔ وہ روزانہ تیر اندازی کرتا، جہاں تیر گرتا فقیر کھدائی شروع کرتا، ہر جگہ اسے ناکامی کا سامنا ہوتا۔ ہوتے ہوتے بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ اس نے فقیر کو بلا بھیجا۔ فقیر نے ڈرتے ڈرتے ساری بات کہہ ڈالی۔ بادشاہ کے دل میں بھی لالچ آ گیا۔ اس نے فقیر سے کاغذ لیا، اس کے بارے میں اپنے وزیروں سے مشورہ کیا اور تیر اندازی شروع کر دی۔ یہی عمل چند ماہ جاری رہا، مگر بادشاہ بھی خالی ہاتھ رہا۔ اس نے جلال میں آ کر فقیر کو قید خانے میں ڈلوا دیا اور اگلی صبح فقیر کی گردن مار دینے کا حکم دیا۔ فقیر نے وہ رات سجدہ ریز ہو کر توبہ کرتے ہوئے گزاری اور اللہ سے عرض کی کہ میں نے تو خزانہ مانگا تھا، یہاں میری جان پر آ بنی ہے، اب کیا کروں؟ مجھے یہ راز تو سمجھا دے کہ آخر وہ خزانہ ہے کہاں۔ غیب سے آواز آئی، میں نے تجھے تیر کمان میں رکھنے کو کہا تھا، تیر اندازی کی مہارت دکھانے کے لیے نہیں کہا تھا۔ خزانہ تیرے پاس تھا، بس تجھے تیر کمان میں رکھ کر اسے زمین پر گرانا تھا اور پھر وہیں کھدائی کرنی تھی، مگر عقل دل پر غالب آ گئی اور تو خزانے سے دور ہوتا گیا۔ فقیر نے یہ ماجرا بادشاہ سے بیان کیا۔ بادشاہ نے تحقیق کی تو وہاں واقعی خزانہ گڑا تھا۔ بادشاہ نے جب فقیر کی بات پر غور کیا تو اسے احساس ہوا کہ خزانے تک پہنچنا ہی فقیر کا اصل امتحان تھا، سو اس نے خزانہ فقیر کو بخش کر اسے آزاد کر دیا۔ اس حکایت میں پوشیدہ یہ سبق ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ اپنے کرم سے کسی کو بھی دنیاوی یا دینی دولت کا راستہ دکھا سکتا ہے۔ چالاکی یا ہوشیاری سے دولت کو وقت سے پہلے پانے کی کوشش خزانے سے دور لے جا سکتی ہے۔ رومی کی آج کی دوسری حکایت بھی ایک انمول سبق سے لبریز ہے۔ رومی لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، لہٰذا ان کے دربار میں اکثر جنات کے ساتھ چرند اور پرند بھی کثرت سے شامل ہوتے تھے۔ حضرت سلیمان کی صحبت میں رہ کر ہر ایک حکمت اور دانائی سے بھری باتیں کرنا سیکھ گیا تھا۔ ایک روز یوں ہی دربار لگا تھا، ہر پرندہ باری پر اپنی کوئی خوبی بیان کر رہا تھا۔ آخر ہدہد کی باری آئی تو وہ کہنے لگا، مجھ میں ایک ایسی خوبی ہے جو یہاں موجود کسی اور پرندے میں نہیں ہوگی۔
میں جب اڑان بھرتا ہوں تو زمین سے میلوں اوپر پرواز کرتا ہوں اور دوران پرواز ہی ایک نظر زمین کو دیکھ کر اندازہ کر لیتا ہوں کہ زیر زمین پانی کتنی گہرائی پر موجود ہے۔ گویا مجھے زمین کے اندر تک دیکھ لینے کی طاقت موجود ہے۔ حضرت سلیمان نے ہدہد کی اس خوبی کی تعریف کی اور اس سے کہا کہ جب حضرت سلیمان کا قافلہ یا سپاہ حرکت کرے تو ہدہد ہراول دستے کے ساتھ رہا کرے اور پانی کا کھوج لگایا کرے۔ دربار میں موجود کوے نے حضرت سلیمان کی زبانی ہدہد کی تعریف سنی تو حسد کا شکار ہو گیا، مارے جلن کے کہنے لگا، ہدہد جھوٹ بولتا ہے جناب اعلیٰ، اگر اس کی نظر ایسی ہی تیز ہے کہ پاتال میں چھپے پانی کا سراغ لگا لیتا ہے تو اسے زمین کے اوپر بچھا وہ جال کیوں دکھائی نہیں دیتا جو شکاری نے اسے پھانسنے کے لیے بچھایا ہوتا ہے؟ آسمان کی بلندیوں سے اگر زمین کے نیچے چھپا پانی دکھائی دے جاتا ہے تو زمین کے اوپر بچھا جال کیوں نہیں؟ حضرت سلیمان جواب جاننے کے باوجود انجان بنے رہے اور ہدہد کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیا تاکہ جانچ سکیں ہدہد کتنا دانا ہے۔ ہدہد کوے کو دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، اگر زیر زمین پانی دیکھ لینے کا میرا دعویٰ جھوٹا ہو تو میرا سر قلم کر دیجیے گا کہ یہ خوبی مجھے اللہ کی جانب سے تحفے میں ملی ہے، مگر جب آخری وقت آ جائے تو قدرت تمام صلاحیتیں سلب کر لیتی ہے، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ایسے میں دانا سے دانا شخص کی حیثیت کسی بے عقل بچے سے زیادہ نہیں رہتی۔ اس حکایت میں یہ سبق پوشیدہ ہے کہ تقدیر کے آگے ہر تدبیر بیکار ہو جاتی ہے۔ جب آخری وقت آ جاتا ہے تو پھر عقل کا دامن تھامے رکھنا بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما